اس ساری سیلاب زدہ صورتحال میں صوبہ پنجاب کی حکومت نے جو شرمناک کردار ادا کیا ہے، سامنے اس حکومت کی نام نہاد گڈ گورننس اور حسن کارکردگی کا پھانڈا چوراہے پر سیلاب کے علاقوں سے، وہاں پر حکومت پنجاب کی کارکردگی بھی سیلاب برد ہو چکی ہے۔ ریسکیو کرنے کے حوالے سے، لوگوں کو امداد پہنچانے کے حوالے سے، لوگوں کے جانوروں یا انسانوں کی بستیوں کو بچانے کے حوالے سے، تمام کے تمام معاملات میں حکومت کا نظام بالکل ناکام نظر آیا۔ پورے صوبے میں پھر کر دیکھا ہے کہ آپ کا سرکاری نظام بالکل فلاب تھا۔ کسی بھی علاقے میں سیلاب کے آنے سے پہلے کوئی قابل ذکر یا قابل اطمینان انتظام علاقوں میں آفت اور وبا پھیلی ہوئی ہے، اور حکومت فوٹو سیشن سے آگے نہیں بڑھ سکی، اور ساری لغویات ہیں جو یہاں ہم نے وہ مناظر بھی دیکھے ہیں کہ ڈی سی اوز کی طرف سے اور اے سی او کی طرف سے ایک ڈبہ لوگوں کے حوالے کیا گیا ہے، اور جب کھولا گیا اس میں سے 2 کیلے نکلے، 1 سیب نکلا، کسی جگہ بریانی کا 1 پیکٹ نکلا۔ اس کے علاوہ لوگ سانس دلانا چاہتے ہیں کہ آپ کی گڈ گورننس یا آپ کی حسن کارکردگی وہ فلاب ہو چکی ہے۔ یہ ڈرامہ جمعیت علماء اسلام ضلع گجرات میں نو وارد ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ضلع گجرات کے اندر بڑی بڑی اور قدور سیاسی جماعتیں موجود ہیں، لیکن جمعیت علماء اسلام جنہوں نے حال ہی میں ضلع گجرات کے سیاسی میدان میں انٹری ماری ہے، سیلاب کے اور بارش کے متاثرین کے لیے انہوں نے حق ادا کر دیا ہے۔ پہلے دن سے لے کے آج تک تقریباً 5 سے 6 فٹ پانی میں سے گزر کر لوگوں کو ریسکیو کیا، ان کے گھروں میں ناشتہ اور پکا ہوا کھانا پہنچایا، فریش دودھ پہنچایا، اور دیگر اشیاء ضرورت جو ہے ان کی دہلیز تک فہم پہنچائی۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں جمعیت علماء اسلام کی قیادت۔ ہم ان سے جانیں گے کہ مختصراً آپ بتائیے گا کہ اس وقت آپ نے گجرات شہر کے باسیوں کے لیے کیا کیا ریلیف کے اقدامات کیے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے تو پہلے میں آپ کی پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آج ہمارا میڈیکل کیمپ کا باضابطہ آغاز ہو رہا ہے، آپ یہاں تشریف لائے اور ہماری آواز اور ہمارا موقف عوام تک پہنچانے میں آپ ہمارے معاون بنے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ دوسرے نمبر پر جمعیت علماء اسلام روز اول سے خدمت خلق کے دوسرا نام جمعیت علماء اسلام ہے، اور پہلے جب بارشی صورتحال تھی، سیلابی صورتحال تھی، لوگ گھروں میں محصور ہو چکے تھے، نظام زندگی مفلوج ہو چکا تھا، اس وقت ہم نے یہاں کیمپ لگایا اور ہر محلے کے اندر جا کر اور پھر چھوٹی چھوٹی گلیوں کے اندر گئے اور وہاں جا کر پکا پکایا راشن ہم نے پہنچایا۔ چھوٹے بچوں کے مطابق جتنے بچے جس گھر میں ہوتے، نیا ڈیری سے دودھ منگوا کر تازہ دودھ ان کو دیا، ادویات پہنچائیں، دیگر ضروریات زندگی ان تک پہنچائیں۔ جب پانی کی صورتحال کچھ بہتر ہوئی تو ہم نے ایک ٹیم تشکیل دی جو دیہاتوں کی طرف گئی، ادھر جدھر پورے کے پورے گاؤں کی فصلیں تباہ ہو چکی ہیں، کوٹ موجدین، نرتھو کوٹ قطب دین کی طرف ہم ادھر گئے۔ ادھر جا کر پھر ہم نے جانوروں کا جو چارہ ہے وہ تقسیم کیا۔ تیسرے مرحلے میں ہم نے یہ دیکھا کہ ہمارے جو مزدور بھائی، ان کا کسی مذہب کے ساتھ، کسی مسلک کے ساتھ، کسی سیاسی وابستگی ہے جو بھی ان کی، اس سے اس کو بالائے طاق رکھتے ہوئے ہم نے بلا امتیاز ان میں ایک ٹیم تشکیل دی، اس نے سروے کیا اور ہم نے پھر خشک راشن جو ہے وہ تقسیم کرنا شروع کیا۔ ابھی ہم خشک راشن بھی تقسیم کر رہے ہیں، جانوروں کے لیے چارہ بھی تقسیم کر رہے ہیں، اور تیسرے نمبر پر ہم الحمدللہ آج میڈیکل کیمپ کا باضابطہ افتتاح کر رہے ہیں، اور اس کے بعد جتنی یہ وبائی امراض پھیلی ہیں، یہ پانی کے بعد یہ گندا پانی اور یہ زہریلا اور جراثیم سے بھرا ہوا پانی تھا، ہم خود اس پانی کے اندر اس کیمپ کے اندر کتنے ڈاکٹرز ہوں گے اور کون کون سے امراض کی میڈیسن جو ہے وہ یہاں پہ دستیاب ہوں؟ حضرت آج ہم آغاز کر رہے ہیں اور ہماری پالیسی یہ ہے کہ جتنے امراض پانی کی وجہ سے پیدا ہوئے ہیں، وہ جلد کے ہیں، سکن کے ہیں، وہ پھوڑوں کے ہیں، دانوں کے ہیں، جتنے امراض ہیں، ڈینگی ہو رہا ہے لوگوں کو، ملیریا ہو رہا ہے، یہ تمام کا ہم انشاءاللہ ایک نظم ترتیب دیں گے اور اس کے مطابق انشاءاللہ علاج معالجہ ہوگا۔ کہ جمعیت علماء اسلام کے پلیٹ فارم سے آپ لوگ خدمت کی کام دے رہے ہیں، یہ آپ کا جو سروسز کا سلسلہ ہے یہ کتنے دن تک جاری رہے گا؟ یہ انشاءاللہ ہمارے بھائیوں کی بحالی تک جاری رہے گا۔ جب تک کوئی بھی تھوڑا بھی متاثر ہے انشاءاللہ ہم اس کی دہلیز پہ بھی جائیں گے، اور اس کی خدمت کے لیے ہمارے ہر وقت 24 گھنٹے یہاں ساتھی موجود ہوں گے،
جب بھی کوئی ساتھی آواز دے گا انشاءاللہ تو اس کی بھرپور طریقے سے انشاءاللہ بلا تفریق مذہب و مسلک، ہاں جی، جہاں جمعیت علماء اسلام پورے ملک کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے نفاذ کی جدوجہد کر رہی ہے، وہاں بنیادی طور پر انسانیت کی خدمت کا بھرپور جذبہ رکھتی ہے۔ اب تو اس میں میرا خیال میں دو رائے ہے ہی نہیں، پورے ملک کے اندر کراچی سے لے کے گلگت تک آپ دیکھیں الحمدللہ ہر جگہ پہ جمعیت علماء اسلام صف اول میں آپ کو نظر آئے گی۔ تو انشاءاللہ جب تک ہمارے بھائی جس حال میں وہ مبتلا ہیں، جب تک بحال نہیں ہو جاتے، ہماری انشاءاللہ خدمت کا سلسلہ جاری رہے گا۔ اچھا قاری صاحب، اس میں ہمیں یہ بتائیے گا کہ گجرات کا کون سا ایریا جو ہے وہ زیادہ متاثر ہوا ہے، اور کون سے ایریے میں آپ پہ خدمات سر انجام دے رہے ہیں، اور کون سے ایریے میں آپ کا جانے کا پروگرام ہے؟ جی وہ سب کے سامنے ہی ہے جی صورتحال۔ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ یہ جو دینی نسبت کے جو لوگ ہیں یہ سب سے پہلے اس خدمت میں ماشاءاللہ پیش ہے، اور تقریباً سارے شہر میں جہاں زیادہ ضرورت تھی، اپنا نیٹ ورک ان لوگوں کا ہوتا ہے، ویسے ہی ہر جگہ پہ لوگ ہیں، مذہبی لوگ ہیں، ان سے معلومات کر کے تو اللہ کا شکر ہے کہ پورے شہر میں یہ سارا خدمات ہو رہی ہیں، بلکہ میرے جہاں تک خیال ہے کہ شہر سے باہر بھی، دیہاتوں میں بھی جہاں جہاں اس کی ضرورت محسوس کی گئی ہے، اللہ کے فضل سے وہاں پہ پہنچے ہیں الحمدللہ ہر اعتبار سے۔ جزاک اللہ۔ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ اس وقت ہمارا ملک سیلاب کی آفت میں ہے، اور بالخصوص ہمارا صوبہ پنجاب، اس کا آدھے سے زیادہ رقبہ سیلاب کی نظر ہوا ہے، اور سیلاب کی مجموعی صورتحال یہ ہے کہ آپ نے اپنے ضلع کی صورتحال بھی دیکھی، اور ہماری پوزیشن یہ ہے کہ ہم صوبہ پنجاب کے ان تمام مقامات پر جہاں پر سیلاب آیا ہے، دریائے راوی ہو، دریائے ستلج ہو، جہلم ہو، چناب ہو، یا اس کے متعلقہ بستیوں میں، شہروں میں، مقامات میں سیلاب نے جہاں جہاں تباہ کاری کی ہے، وہاں ہم نے باضابطہ وزٹ بھی کیا ہے، اور جمعیت علماء اسلام کے قائد مولانا فضل الرحمان کے حکم پر تمام کے تمام سیلاب زدہ علاقوں میں JUI کے کارکنان، عہدیداران اور رضاکار باقاعدہ دن رات ریلیف کا کام کر رہے ہیں، خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ JUI نے سیلاب زدگان کے لیے مختلف طریقوں سے عملی کردار ادا کیا ہے۔ جمعیت علماء اسلام کے کارکنان نے سب سے پہلے سیلاب میں پھنسے ہوئے لوگوں کی مدد کرتے ہوئے ان کو ان کے سیلاب زدہ علاقوں سے ریسکیو کر کے محفوظ مقامات پر منتقل کیا۔ اس کے لیے جماعت نے مختلف مقامات پر کشتیوں کا انتظام کیا، گاڑیوں کا انتظام کیا، اور لوگوں کو خشک اور محفوظ مقامات پر منتقل کرنے کے لیے جو ممکن تدابیر اختیار کی جا سکتی تھی وہ کی۔ سیلاب سے متاثرہ لوگ اپنی علاقوں میں محصور تھے یا وہ کیمپوں میں تھے، جمعیت علماء اسلام نے ان لوگوں کے لیے باقاعدہ کھانے کا پکا کر ان تک پہنچانے کا ایک طریقہ کار وضع کیا، اور جہاں جہاں سیلاب متاثرین موجود تھے اور آج بھی موجود ہیں، JUI کی طرف سے ان کو مستقل پکا ہوا کھانا فراہم کیا جا رہا ہے۔ JUI نے سیلاب زدگان کے متاثرہ لوگوں کے لیے مختلف مقامات پر خیمہ بستیاں لگا رکھی ہیں، اور ان کو باقاعدہ خیمے فراہم کیے گئے ہیں، اور ان خیموں میں باقاعدہ سیلاب زدہ متاثرہ لوگوں کی مستقل فیملیاں ٹھہری ہوئی ہیں۔ بعض جگہ 200 300 خیمے بھی لگے ہوئے ہیں، جہاں پر رہنے والے فیملیوں کے لیے مستقل پکا ہوا کھانا بھی فراہم کیا جا رہا ہے۔ اور اس کے علاوہ سیلاب زدہ علاقوں میں بستیوں میں جو لوگ محصور ہیں یا جو خیموں میں رہ رہے ہیں، جماعت کی طرف سے باقاعدہ خشک راشن بھی مستقل ان کو فراہم کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ جماعت کی طرف سے نقد رقم کی تقسیم مستقل جاری ہے، تاکہ سیلاب زدہ علاقوں کے جو لوگ ہیں ان کی مدد کے لیے جو ان کی ضروریات ہیں ان کو رقم فراہم کی جائے، امداد کی جائے، تاکہ لوگ اپنی مرضی سے بھی اپنی ضروریات پوری کر سکیں۔ اس کے علاوہ سیلاب زدہ علاقوں میں جو ایک مستقل مسئلہ رہا وہ لوگوں کے مویشیوں کا تھا۔ جہاں لوگوں کو ریسکیو کیا گیا ہے وہاں ہمارے کشتیوں کے ذریعے اور ہمارے رضاکاروں کے ذریعے ان کے مویشیوں اور جانوروں کو بھی ریسکیو کرنے کا مستقل انتظام کیا گیا ہے، اور ان جانوروں کو بھی باقاعدہ چارہ فراہم کیا جا رہا ہے تاکہ لوگوں کی یہ مشکل بھی دور ہو۔ اس مجموعی صورتحال میں اب جیسے کہ مولانا نے آپ کو بتایا کہ جن علاقوں سے سیلاب اتر چکا ہے وہاں بیماریاں پھیل رہی ہیں، وبا پھیل رہی ہے، JUI نے صوبہ پنجاب کے ان تمام مقامات پر
जहाँ पर सैलाब मौजूद है वहाँ इसी तरह मेडिकल कैंप लगाए हैं, डॉक्टरों का और तिब्बी अमले का इंतज़ाम कर रखा है, और मुस्तकिल बुनियादों पर जहाँ पीने का साफ़ पानी उनको फराहम किया जा रहा है वहाँ फ्री ऑफ कास्ट बिला मुआवजा अद्वियात फराहम की जा रही हैं, और पूरे सूबे में जहाँ भी सैलाब ज़दा लोग हैं, मुतासरा लोग हैं, उनको अद्वियात की फराहमी का मुस्तकिल निज़ाम कायम किया गया है, डॉक्टरों और तिब्बी अमले का इंतज़ाम किया गया है ताकि लोग इस मुश्किल में अपनी अद्वियात के लिए, ज़रूरियात के लिए वो जमात की इन खिदमात से फ़ायदा उठा सकते हैं। इन हालात में मैं समझता हूँ कि जमीयत उलमा इस्लाम के कारकुनों का, अहदेदारों, रज़ाकारों का जो ये किरदार है वो डिस्ट्रिक्ट गुजरात के अंदर हो या पूरे सूबा पंजाब के अंदर, अल्हम्दुलिल्लाह वो कौम की खिदमत का जो चेहरा आप हजरात के सामने आया है हमारे लिए बायस सआदत भी है, काबिल फ़ख्र भी है। इन हालात में मैं वो मकामात जैसे कि इस वक्त जलालपुर और मुल्तान के गर्दो नवा के इलाके हैं, अलीपुर और सैदपुर के इलाके जो मुजफ्फरगढ़ डिस्ट्रिक्ट में हैं, वहाँ सैलाब की सूरत इस वक्त भी बहुत ख़राब है। 15-15, 20-20 फुट पानी अभी भी मौजूद है और लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। वहाँ पर हमारे सूबा पंजाब के मुख्तलिफ जमातों की इमदाद जा रही है, और अभी आज के दिन और कल के दिन डिस्ट्रिक्ट गुजरात के ताउन से एक बहुत बड़ी इमदादी खेप वहाँ पहुँच रही है, इसी तरह मुख्तलिफ इलाकों से पहुँच रही है। मैं अपने कारकुनों का और अवामुन्नास का शुक्रिया अदा करते हुए कि उन्होंने मौलाना फजल रहमान साहब की अपील पर लब्बैक कहा और ये किरदार अदा किया, मैं हुकूमत पंजाब का भी मरसिया पढ़ना चाहता हूँ